دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ کا میزبان رحمان فارس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، زندہ اور تابندہ اقوام کبھی بھی اپنے محسنین کو فراموش نہیں کیا کرتی۔ پاکستانی قوم بلا شبہ ایک زندہ اور تابندہ قوم ہے۔ اسی حوالے سے مفکر پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات کا سلسلہ اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج کا یہ شاندار مشاعرہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جس کے لیے پورے ملک سے شعراء کرام اور شاعرات کو مدعو کیا گیا ہے۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت مستند اور معتبر شخصیت اور شاعر ڈاکٹر خورشید رضوی فرمائیں گے۔ تو آئیے مشاعرے کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ روایت کے عین مطابق میزبان ہونے کی حیثیت سے صاحب صدر کی اجازت سے میں ایک نظم اقبال کی روح کو اور ان کے کلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نظم ایک مخمس کے حیط میں ہے اور اس کا عنوان ہے کہ بڑا ہی خاص تھا شاعر ہمارا، عام نہ تھا۔ اسے بجز غم مسلم کوئی بھی کام نہ تھا، خودی میں گم تھا کسی شاہ کا غلام نہ تھا، خودی میں گم تھا کسی شاہ کا غلام نہ تھا، سرور عشق سے بیگانہ اس کا جام نہ تھا، بڑا ہی خاص تھا شاعر ہمارا، عام نہ تھا۔ ہمالیہ سے بھی اونچی تھی سوچ کی پرواز، وہ عرش کا تھا مؤذن بلال کا ہمراز۔ ہمالیہ سے بھی اونچی تھی سوچ کی پرواز، وہ عرش کا تھا مؤذن بلال کا ہمراز۔ فلک سے آگے کہیں گونجتا تھا اس کا ساز، کوئی خیال بھی اس کا خیال خام نہ تھا، بڑا ہی خاص تھا شاعر ہمارا، عام نہ تھا۔ یہ بند دیکھیے گا، اقبال کی تمام تر کتابوں کے نام اس میں آئے ہیں کہ کمال بانگ درا بے مثال ضرب کلیم، کمال بانگ درا بے مثال ضرب کلیم، مدھر زبور عجم بال جبرائیل عظیم، ہے ارمغان حجاز ایک داستان قدیم، کلام اس کا زمیں ذات کا کلام نہ تھا، بڑا ہی خاص تھا شاعر ہمارا، عام نہ تھا۔ اور آخری بند ہے کہ ہم اس کی مانیں تو کتنے بلند ہو جائیں، ہم اس کی مانیں تو کتنے بلند ہو جائیں، زوال کے سبھی در ہم پہ بند ہو جائیں، ہم اس کی مانیں تو کتنے بلند ہو جائیں، زوال کے سبھی در ہم پہ بند ہو جائیں، دعا کرو کہ ہم اقبال مند ہو جائیں، دعا کرو کہ ہم اقبال مند ہو جائیں، کہ بے دلیل تو اقبال اس کا نام نہ تھا، کہ بے دلیل تو اقبال اس کا نام نہ تھا، بڑا ہی خاص تھا شاعر ہمارا، عام نہ تھا، بڑا ہی خاص تھا شاعر ہمارا، عام نہ تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اب میں آج کے مشاعرے کے ہمارے پہلے مہمان شاعر کو زحمت کلام دینا چاہوں گا۔ بہاولپور سے تشریف لانے والے احتشام حسن صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ معیار درِ داد رسی جرم و سزا دیکھ، سائل ہو ذرا عدل کی زنجیر ہلا دیکھ، اور ممکن ہی نہیں تجھ کو غم تیرا شبی ہو، ممکن ہی نہیں تجھ کو غم تیرا شبی ہو، جب دیکھ فلک پہلے ستاروں کی ردا دیکھ۔ بہت شکریہ۔ جب دیکھ فلک پہلے ستاروں کی ردا دیکھ، اور رکھتے ہیں ستاروں پہ کمندوں کے ارادے، رکھتے ہیں ستاروں پہ کمندوں کے ارادے، اس دور کے خوددار جوانوں کو ذرا دیکھ۔ بہت شکریہ۔ اس دور کے خوددار جوانوں کو ذرا دیکھ، اور خورشید ہوں میں دہر سمندر کی طرح ہے، خورشید ہوں میں دہر سمندر کی طرح ہے، نکلا میں کہاں اور کہاں ڈوب گیا دیکھ،
اور شعر دیکھیے گا کہ قائم ہے خودی سے جو میری ہمت افزوں، ایک فلسفہ ذات کو قوت میں ڈھلا دیکھ، ایک فلسفہ ذات کو قوت میں ڈھلا دیکھ، اور بولا تیرے بازو نہیں شاہین کے پر ہیں، بولا تیرے بازو نہیں شاہین کے پر ہیں، میں نے کہا اب ان سے مجھے اڑتا ہوا دیکھ۔ اور یہ جان لے دل ہے میرا گنجینہ احساس، یہ جان لے دل ہے میرا گنجینہ احساس، جب اشک میرا کوئی لبے چشم کشا دیکھ۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ آئے گی سمجھ تجھ کو حسن روح شہادت، آئے گی حسن تجھ کو سمجھ روح شہادت، اقبال کا تو فلسفہ کرب و بلا دیکھ، اقبال کا تو فلسفہ کرب و بلا دیکھ، معیار در داد رسی جرم و سزا دیکھ، ساحل ہو ذرا عدل کی زنجیر ہلا دیکھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب احتشام حسن جو بہاولپور سے تشریف لائے ہیں، اور اب میری گزارش ہے کوئٹہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر ریاض ندیم نیازی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ اردو ادب میں بھر دیا اسلام کا جمال، اردو ادب میں بھر دیا اسلام کا جمال، اقبال نے سخن کو کیا خوب مالا مال، مولا نے ان کے خواب کو تعبیر کی عطا، مولا نے ان کے خواب کو تعبیر کی عطا، مولا کرے نہ آئے کبھی اس پہ اب زوال۔ اپنے وطن میں آج جو آزاد ہم ہوئے، اقبال کا کمال ہے، اقبال کا کمال۔ اپنے وطن میں آج جو آزاد ہم ہوئے، اقبال کا کمال ہے، اقبال کا کمال۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ بانگے درا کو پڑھنے سے احساس یہ ہوا، بانگے درا کو پڑھنے سے احساس یہ ہوا، ایک دوسرے کا اب ہمیں رکھنا ہے خود خیال، ایک دوسرے کا اب ہمیں رکھنا ہے خود خیال، بیدار کر دیا تیرے اشعار نے ہمیں، بیدار کر دیا تیرے اشعار نے ہمیں، پیغام تیرا پا کے ہوئے کس قدر نہال، اسلام کے لیے تو بنایا تھا یہ وطن، اغیار کے لبوں پہ کیوں اٹھتا ہے اب سوال۔ اقبال نے دیا ہمیں جو درس جاویداں، کیوں درس وہ ہمیں نظر آتا ہے خال خال، ضرب کلیم ہو کہ زبور عجم کتاب، رکھنا ہے ان کو اپنے ہی سینوں میں اب سنبھال۔ مقطع عرض کیا ہے کہ شاہین کی طرح ہمیں بننا ہے اے ندیم، اقبال نے کہا ہمیں شاہین کی مثال، اردو ادب میں بھر دیا اسلام کا جمال، اقبال نے سخن کو کیا خوب مالا مال۔ یہ تھے ریاض ندیم نیازی صاحب کوئٹہ سے تشریف لائے ہمارے مہمان شاعر، اور اب میں ملتمس ہوں محترمہ امبرین صلاح الدین سے کہ وہ تشریف لائیں۔ محترمہ امبرین صلاح الدین۔ سخن پہ نقش ہوا رنگ لازوال تیرا، سخن پہ نقش ہوا رنگ لازوال تیرا، دلوں میں درج ہوا حرف با کمال تیرا، زمانوں بعد بھی افسوس اہل مسند سے، زمانوں بعد بھی افسوس اہل مسند سے، وہی سوال ہے میرا جو تھا سوال تیرا۔ نظم پیش کرتی ہوں جس کا عنوان ہے لفظ حیران تھے لفظ حیران ہیں۔ لفظ حیران تھے، گنگ جامد پریشان تھے، یک رخی آنچ پر پکتے پکتے انہیں یاد کب تھا کہ ان میں نہاں کارخانہ معنی کے امکان کتنے چھپے ہیں۔ سو الفاظ سب منتظر تھے، سو الفاظ سب منتظر تھے، کوئی ان میں پنہاں جہت در جہت رنگ و آہنگ کو اپنی نوکے قلم سے کرے دے۔
परत दर परत उनके मफहूम खोले, तो अल्फाज पर उनकी अपनी सदा मुनकशिफ हो। तो अल्फाज पर उनकी अपनी सदा मुनकशिफ हो, कोई हर्फ के बेदरीचा मकां पर हुनर आशना हाथ रखे तो इल्हाम का दर खुले। कोई हर्फ के बेदरीचा मकां पर हुनर आशना हाथ रखे तो इल्हाम का दर खुले। फिर वो आया हिमालय की रोशन बुलंदी से इल्हाम का हाशिया खींचता, एक बांगे दरा लेके आया। हमारे दिलों में छुपे राज रोशन ज़मीरी से हंगामाए आलमे हस्तो हसरत पे उंडेलता, खारज़ारे तमन्ना के सारे सितम झेलता, लफ्ज़ की खुश्क आँखों में मानी की किंदील रोशन किए, गुंबदे बेसदा में निराली नवा लेके आया। गुंबदे बेसदा में निराली नवा लेके आया, उसे लफ्ज़ के साए तक की खबर थी। उसे लफ्ज़ के साए तक की खबर थी, उसे हर्फ की हर सदा का पता था। मैं हैरत से जब उसकी दुनिया का कोई वरक खोलती हूँ तो ये सोचती हूँ कि वो शायरों के कबीले का सरमस्तो ज़िंदा व जावेद शायर। मैं हैरत से जब उसकी दुनिया का कोई वरक खोलती हूँ तो ये सोचती हूँ कि वो शायरों के कबीले का सरमस्तो ज़िंदा व जावेद शायर यहाँ कैसे सहराए फ़िक्रो खिरद में खिलाता रहा है लताहाए रिफ़त निशां। किस जगह वो बनाता रहा ख्वाब का एक जहां, किस जगह जिस जगह हम भी और लफ्ज़ भी आज जामिद परेशान हैरान हैं। बहुत शुक्रिया। ज़मानो बाद भी अफसोस अहले मसनद से, वही सवाल है मेरा जो था सवाल तेरा। हमारे बाग़ सुखन का है मुख्तसर अहवाल, दिखाई देता है एहसास खाल खाल तेरा। ये थी डॉक्टर अम्बरीन सलाहुद्दीन। और अब मेरी गुजारिश है जनाब अहमद हम्माद से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। कब्र इकबाल पे जब तक मैं खड़ा रहता हूँ, कब्र इकबाल पे जब तक मैं खड़ा रहता हूँ, अपने हम असर अदीबों से बड़ा रहता हूँ। याद करता हूँ मैं उस शख्स को हर सांस के साथ, याद करता हूँ मैं उस शख्स को हर सांस के साथ, सीनाए गम में अनी बन के गड़ा रहता हूँ। उसने समझाया लड़ो बूलहबी से सो मैं, उसने समझाया लड़ो बूलहबी से सो मैं, दीनो दुनिया के सलाती से लड़ा रहता हूँ। ए हवा तू मुझे नाबूद नहीं कर सकती, ए हवा तू मुझे नाबूद नहीं कर सकती, मैं तेरी आँख की पुतली में जड़ा रहता हूँ। और शेर देखिएगा, लौट कर आता हूँ अफलाक से जब भी हम्माद, लौट कर आता हूँ अफलाक से जब भी हम्माद, दर्द के फर्श पे चुपचाप पड़ा रहता हूँ। लौट कर आता हूँ अफलाक से जब भी हम्माद, दर्द के फर्श पे चुपचाप पड़ा रहता हूँ। कब्र इकबाल पे जब तक मैं खड़ा रहता हूँ, अपने हम असर अदीबों से बड़ा रहता हूँ। ये थे जनाब अहमद हम्माद। और अब मैं नहायत अदब से कराची से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान शायर जनाब खालिद मोइन से गुजारिश करूँगा कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब खालिद मोइन। कुछ उजले बोल मोहब्बत के इकबाल के दर पर लाए हैं, कुछ उजले बोल मोहब्बत के इकबाल के दर पर लाए हैं, कुछ ताज़ा फूल अक़ीदत के इकबाल के दर पर लाए हैं, और कुछ टूटे फूटे लफ्ज़ों से तौसीफ़ की माला बुन लाए, कुछ दीप से महरो मुरव्वत के इकबाल के दर पर लाए हैं।
کچھ دیپ سے مہر و مروت کے اقبال کے در پر لائے ہیں، اور اشعار نہ جانے صرف انہیں اظہار عقیدت جانیے گا، اشعار نہ جانے صرف انہیں اظہار عقیدت جانیے گا، ہم تحفے اپنی چاہت کے اقبال کے در پر لائے ہیں۔ اقبال کی زمین میں چند شعر میں عرض کرتا ہوں کہ دینا ہے سخی تو پھر جاگیر میں صحرا دے، دینا ہے سخی تو پھر جاگیر میں صحرا دے، جب پیاس کی خواہش ہو قطرہ نہیں دریا دے، پرپیچ دوئی بھی ہے پرپیچ ہے یکتائی، پرپیچ دوئی بھی ہے پرپیچ ہے یکتائی، الجھے ہوئے قصے کو تھوڑا سا تو سلجھا دے، بے کیف ہے تنہائی بے کیف ہے تنہائی، بہروف سے روز و شب، وا روزن ہستی کر کچھ عیش تماشا دے، یہ بوجھ نہیں اٹھتا چپتا ہے ادھورا پن، یہ بوجھ نہیں اٹھتا چپتا ہے ادھورا پن، آئینہ دیا ہے تو چہرہ بھی پورا دے، دینا ہے سخی تو پھر جاگیر میں صحرا دے، جب پیاس کی خواہش ہو قطرہ نہیں دریا دے۔ بہت شکریہ۔ اقبال کی خدمت میں تحسین کے پھول پیش کر رہے تھے جناب خالد معین جو کراچی سے تشریف لائے تھے، اور اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ رخشندہ نوید صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ابھرے ہوئے نقشے پہ خد و خال وطن کے، ابھرے ہوئے نقشے پہ خد و خال وطن کے، خوشبو سے منور رہیں سب سال وطن کے، اور اے خواب کی تعبیر رقم کرتی ہوئی آنکھ، اے خواب کی تعبیر رقم کرتی ہوئی آنکھ، ہر خواب میں زندہ رہیں اقبال وطن کے، اور کچھ کام ادھورے ہیں ابھی کاوش تعمیر، کچھ کام ادھورے ہیں ابھی کاوش تعمیر، کچھ اور سنور سکتے ہیں احوال وطن کے۔ اور چند اشعار اور پیش کرتی ہوں آپ کی اجازت سے۔ صحیفے ہیں یہ بوسیدہ نہ ہوں گے، صحیفے ہیں یہ بوسیدہ نہ ہوں گے، سخن سچے ہیں شرمندہ نہ ہوں گے، سخن سچے ہیں شرمندہ نہ ہوں گے، اور بلند اقبال سوچے ہیں ہماری، بلند اقبال سوچے ہیں ہماری، کسی بھی غم میں رنجیدہ نہ ہوں گے، کسی بھی غم میں رنجیدہ نہ ہوں گے، اور اگر بنیاد سچے خواب پر ہو، اگر بنیاد سچے خواب پر ہو، در و دیوار لرزیدہ نہ ہوں گے، اور فقط اس بار سمجھوتا کیا ہے، فقط اس بار سمجھوتا کیا ہے، یہ سودے ہم سے آئندہ نہ ہوں گے، یہ سودے ہم سے آئندہ نہ ہوں گے، اور کریں گے نسل نو کی پیشوائی، کریں گے نسل نو کی پیشوائی، تیرے بدحال نم دیدہ نہ ہوں گے، جنہیں ازبر کیا ہر ایک صدی نے، تو کیا وہ بھی جہاں دیدہ نہ ہوں گے، صحیفے ہیں یہ بوسیدہ نہ ہوں گے، سخن سچے ہیں، سخن سچے ہیں شرمندہ نہ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اقبال کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے دعا گو تھیں رخشندہ نوید، اور اب میں ملتمس ہوں جناب شفیق احمد سے کہ تشریف لائیں۔ ملال مٹنے لگے زخم نامرادی کے، فسون شعر سے
यूं दूर दिल के दाग हुए। जहाने कोहना को बदला तेरे ख्यालों ने, वो तेरे ख्वाब नई समत का सुराग हुए। जो कूच करने लगे काफले अंधेरों के, तेरे हरूफ सभी सफ ब सफ चिराग हुए। दिखाया आँख ने तेरी जहान बातन को, दिखाया आँख ने तेरी जहान बातन को, खुदी के नूर से रोशन दिलो दिमाग हुए। दिलों में छेड़ दिया तूने साज़े कुन फयकूं, यूं मुनकशफ हुआ हर दिल पे राज़े कुन फयकूं। बहुत अच्छे। जला के शोलाए उम्मीद मुर्दा सीनों में, जला के शोलाए उम्मीद मुर्दा सीनों में, जहां को सूरते खाशाक कर दिया तूने। प्यामे ताज़ा से एक आगही का जर देकर, ज़मीं को हमसरे अफलाक कर दिया तूने। ज़मीं को हमसरे अफलाक कर दिया तूने, मिटाए जहनों से ओ हाम बेयकीनी के, मिटाए जहनों से ओ हाम बेयकीनी के, दिलों को खौफ से यूं पाक कर दिया तूने। मिसाले महरे दरख्शां थे जमजमे तेरे, मिसाले महरे दरख्शां थे जमजमे तेरे, हर एक पर्दाए शब चाक कर दिया तूने। जो आस पास थे मंजर सभी बदलने लगे, जो आस पास थे मंजर सभी बदलने लगे, रुके थे देर से जो कारवान चलने लगे। हैं ताबनाक तेरी फ़िक्र हक के माहो नजूम, हैं ताबनाक तेरी फ़िक्र हक के माहो नजूम, दमक रहा है यूं ही आसमान फन तेरा, दमक रहा है यूं ही आसमान फन तेरा। अमीन नवीद के हैं तेरे मौजज़ाते हुनर, तिलिस्म खानाए हैरत जहाने फन तेरा। कभी भी थम न सका इस तराबे सोज़े दरूं, तेरा शऊर रहा तर्जमाने फन तेरा। गनूदा कौम को बेदार कर दिया तूने, मताए लोह कलम और मगाने फन तेरा। बदल गए सभी मौसम, बदल गया मशरिक, बदल गए सभी मौसम, बदल गया मशरिक, हिसारे यास की हद से निकल गया मशरिक। प्यामे ताज़ा से एक आगही का ज़र देकर, ज़मीं को हमसरे अफलाक कर दिया तूने। शफ़ीक़ अहमद अपने खूबसूरत अशार इक़बाल की खिदमत में ख़राज तहसीन के तौर पर पेश कर रहे थे। और अब मैं गुजारिश करूँगा सोफ़िया बेदार साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ। मुकामे बंदगी तेरी तलब में, मुकामे बंदगी तेरी तलब में, तेरे हाथों में कासा बन गया हूँ। मुकामे बंदगी तेरी तलब में, तेरे हाथों में कासा बन गया हूँ। मेरे मौला ये कैसी रोशनी है, क़यामत में तमाशा बन गया हूँ। मेरे मौला ये कैसी रोशनी है, क़यामत में तमाशा बन गया हूँ। और गज़ल के चंद अशार। नहीं वो बात कहने की जो हो जाए इशारे में, कि जो खामोश रहता है नहीं रहता खसारे में। बहुत अच्छे। रवानी बहर की रखती है ज़िंदा रहने की ख्वाहिश, सितारे डूब जाते हैं समंदर के किनारे में। बहुत अच्छे। नहीं सुनता नसीहत अब कोई, इकबाल क्या कीजिए। नहीं सुनता नसीहत अब कोई, इकबाल क्या कीजिए। खिरद की बात कहना पड़ रही है इस्तिआरे में। बहुत अच्छे। और मज़ाक़े शौक़ में भी चाहिए आदाब खुददारी। शुक्रिया। मज़ाक़े शौक़ में भी चाहिए आदाब खुददारी, छुपी होती है माजूरी मोहब्बत के सहारे में। छुपी होती है माजूरी मोहब्बत के सहारे में। और ज़रूरी है दमे हस्ती की खातिर मुतमई रहना, ज़रूरी है दमे हस्ती की खातिर मुतमई रहना।
ذرا سی آنچ رہتی ہے اگرچہ اس شرارے میں، اور فضا میں لمس ہے پیغام کا، خوشبو کا چاہت کا۔ مجھے لگتا ہے کچھ اس نے کہا ہو میرے بارے میں۔ بہت شکریہ۔ اور گرہ لگائی ہے کہ وفا کا دیپ جلتا ہے میرے چھوٹے سے دل میں بھی، چمک تیری عیاں بجلی میں، آتش میں، شرارے میں، نہیں وہ بات کہنے کی جو ہو جائے اشارے میں، کہ جو خاموش رہتا ہے نہیں رہتا خسارے میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تیرے ہاتھوں میں کاسا بن گیا ہوں میرے مولا، یہ کیسی روشنی ہے، قیامت میں تماشا بن گیا ہوں۔ یہ تھیں صوفیہ بیدار صاحبہ، اور اب میں ملتمس ہوں بصد احترام جناب فرحت عباس شاہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب فرحت عباس شاہ۔ وہ جس کے کرتا ہے الفاظ میں شعور قیام، وہ جس کے کرتا ہے الفاظ میں شعور قیام، وہ جس نے بخشا ضمیر سخنوری کو دوام، وہ جس کے منہ قلم میں ہے سوز کی تصویر، بدلنا جس نے سکھائی ہے خواب کی تعبیر، دکھا دی جس نے میری فہم نارسا کو بھی، دکھا دی جس نے میری فہم نارسا کو بھی، میرے ارادے کی دہلیز پر رکھی تقدیر، بہت اچھے شاہ جی، بہت اچھے۔ گداز قلب کو جس نے زباں عطا کر دی، گداز قلب کو جس نے زباں عطا کر دی، وہ جس نے فکر کو تاب ازاں عطا کر دی، دکھا دیا ہدف مستی زبوں جس نے، دکھا دیا ہدف مستی زبوں جس نے، وہ جس نے نوک فلش کو کماں عطا کر دی، وہ جس نے لہجہ مومن کو خد و خال دیے، وہ جس نے لہجہ مومن کو خد و خال دیے، تھے جتنے حشو و زوائد سبھی نکال دیے، اور بالارتعاش میرے مزمحل تفکر کو، بالارتعاش میرے مزمحل تفکر کو، قدم قدم پہ کئی معتبر سوال دیے، وہ مرد فکر و تدبر نشان کسب کمال، وہ مرد فکر و تدبر نشان کسب کمال، وہ میرا شاعر کامل میرا بلند اقبال، وہ مرد فکر و تدبر نشان کسب کمال، وہ میرا شاعر کامل میرا بلند اقبال، کلام ایسا کہ حیران ہے ہیتائے مہو سال، کلام ایسا کہ حیران ہے ہیتائے مہو سال، ہے تمکنت سے بھی عرفہ سخن کا جاہو جلال، کسے نصیب زمانے میں ایسا طرز کلام، کسے نصیب زمانے میں ایسا طرز کلام، کہ شرق و غرب میں پھیلا ہے آگہی کا پیام، وہ میرے سامنے ہے اور میں کہہ رہا ہوں اسے، وہ میرے سامنے ہے اور میں کہہ رہا ہوں اسے، تجھے سلام تیرے فکر و فلسفے کو سلام، تجھے سلام تیرے فکر و فلسفے کو سلام۔ یہ تھے فرحت عباس شاہ صاحب، جو کہ اپنے بھرپور جوش و جذبے اور ولولے سے بھرے ہوئے اشعار اقبال کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ اور اب میری گزارش ہے جناب باقی احمد پوری سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ہونے والی ہے یہ تنظیم مہو سال ابھی، ہونے والی ہے یہ تنظیم مہو سال ابھی، طائر فکر کو ملنے ہیں پر و بال ابھی، ہم ابھی اہل سیاست میں گھرے ہیں باقی، ہم نے سمجھا ہی نہیں رتبہ اقبال ابھی، ہم نے سمجھا ہی نہیں رتبہ اقبال ابھی،
فکر و دانش کا ایک چمن اقبال، علم کا بحر موج زن اقبال، مرد مومن کی ایک زندہ مثال، اہل ایمان کی انجمن اقبال۔ اور اقبال کی زمین میں چند شعر ہیں کہ آئینوں کا کوئی قصور نہیں، آئینوں کا کوئی قصور نہیں، تیری تصویر میں ہی نور نہیں، ہم ہیں پابستہ سکوں ورنہ، ہم ہیں پابستہ سکوں ورنہ، منزل شوق ایسی دور نہیں، ہم تیری یاد میں بھی جی لیں گے، ہم تیری یاد میں بھی جی لیں گے، تیرا ملنا کوئی ضرور نہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ عہد ظلمت کا ہے نصیب یہی، عہد ظلمت کا ہے نصیب یہی، طور ہے جلوہ ہائے طور نہیں، اس نظر میں جو کیف ہے باقی، میں کشی میں تو وہ سرور نہیں، میں کشی میں تو وہ سرور نہیں۔ بہت شکریہ۔ باقی احمد پوری صاحب اقبال کی خدمت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اشعار کی صورت میں، اور اب میں گزارش کروں گا جناب غلام حسین ساجد سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب غلام حسین ساجد۔ مشرق کا وہ دانہ ہے تو مغرب کا شناور، مشرق کا وہ دانہ ہے تو مغرب کا شناور، جس پھول کی خوشبو سے ہے یہ بزم معطر۔ بہت اچھے۔ مشرق کا وہ دانہ ہے تو مغرب کا شناور، جس خواب کی تشکیل ہوئی اس کے سبب سے، اس خواب کی تعبیر ہے اب سب کو میسر، ہر رنگ میں بے مثل ہے وہ گوہر نایاب، ہر رنگ میں بے مثل ہے وہ گوہر نایاب، آئینے کے اندر ہو کے آئینے سے باہر، بہت اچھے۔ ہر رنگ میں بے مثل ہے وہ گوہر نایاب، آئینے کے اندر ہو کے آئینے سے باہر، شامل میری آواز میں ہے لحن اسی کا، بہت اچھے۔ شامل میری آواز میں ہے لحن اسی کا، یعنی ہے اسی شمع سے یہ لفظ منور، یعنی ہے اسی شمع سے یہ لفظ منور، دی ہے میری آواز کو یہ آب اسی نے، دہکا ہے اسی آگ کی لو سے میرا جوہر، ہر حال میں تکریم کے قابل ہے وہ ہستی، ہر حال میں تکریم کے قابل ہے وہ ہستی، ماضی کی جو پیراک ہے فردا کی پیمبر، بہت اچھے۔ ماضی کی جو پیراک ہے فردا کی پیمبر، مومن کو دیا ذات کا ادراک اسی نے، مومن کو دیا ذات کا ادراک اسی نے، اس قوم پہ احسان اسی کا ہے سراسر، مومن کو دیا ذات کا ادراک اسی نے، اس قوم پہ احسان اسی کا ہے سراسر، اقبال کی نسبت سے مقدم ہے یہ ساجد، اقبال کی نسبت سے مقدم ہے یہ ساجد، ورنہ تو فقط ایک مہینہ ہے نومبر، اقبال کی نسبت سے مقدم ہے یہ ساجد، ورنہ تو فقط ایک مہینہ ہے نومبر، مشرق کا وہ دانہ ہے تو مغرب کا شناور، جس پھول کی خوشبو سے ہے یہ بزم معطر۔ یہ تھے جناب غلام حسین ساجد، اور اب میں پشاور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر عزیز اعجاز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ ادھورے چاند کی تکمیل اس کا حالہ ہے، سبحان اللہ، مہربانی، ادھورے چاند کی تکمیل اس کا حالہ ہے، وہ روشنی کا بڑا معتبر حوالہ ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ادھورے چاند کی تکمیل اس کا حالہ ہے، وہ روشنی کا بڑا معتبر حوالہ ہے، تیری ہی بانگ درا سے ہوا سفر آغاز، بہت اچھے۔ تیری ہی بانگ درا سے ہوا سفر آغاز، تیرا ہی اذن ملا تو پڑاؤ ڈالا ہے، بہت اچھے، واہ واہ۔ تیری ہی بانگ درا سے ہوا سفر آغاز، تیرا ہی اذن ملا تو پڑاؤ ڈالا ہے،
اور عطا کیا ہمیں تو نے یقین جینے کا، عطا کیا ہمیں تو نے یقین جینے کا، دل و دماغ سے ہر وسوسہ نکالا ہے، بہت اچھے، تیرے پیام کی ہر باز گشت آفاقی، تیرے پیام کی ہر باز گشت آفاقی، تیرے کلام کا دنیا میں بول بالا ہے۔ اور امجد صاحب شعر پیش کرتا ہوں کہ خیال و فکر کی شمع خدا گہی کے چراغ، خیال و فکر کی شمع خدا گہی کے چراغ، انہی سے آج میری راہ میں اجالا ہے، بہت اچھے، خیال و فکر کی شمع خدا گہی کے چراغ، انہی سے آج میری راہ میں اجالا ہے۔ اور طرز اقبال کی پیروی کرتے ہوئے چند تازہ اشعار پیش کروں گا کہ جب تیرے عارض و لب دھیان میں آ جاتے ہیں، جب تیرے عارض و لب دھیان میں آ جاتے ہیں، رنگ آفاق کے امکان میں آ جاتے ہیں، اور باندھتا ہوں سر افلاک جب اپنی گٹھڑی، باندھتا ہوں سر افلاک جب اپنی گٹھڑی، کچھ ستارے میرے سامان میں آ جاتے ہیں، بہت اچھے، اور میں انہیں پایا تکمیل کو پہنچاتا ہوں، میں انہیں پایا تکمیل کو پہنچاتا ہوں، جو ارادے میرے ایقان میں آ جاتے ہیں، بہت اچھے، بہت شکریہ، میں انہیں پایا تکمیل کو پہنچاتا ہوں، جو ارادے میرے ایقان میں آ جاتے ہیں، اور یاد کرتا ہوں میں جب ہجر کی راتوں میں تجھے، یاد کرتا ہوں میں جب ہجر کی راتوں میں تجھے، چند جگنو میرے دالان میں آ جاتے ہیں، اور جس قدر خارج از امکان ہو سہانے موسم، جس قدر خارج از امکان ہو سہانے موسم، آپ آتے ہیں تو امکان میں آ جاتے ہیں۔ بہت اچھا، بہت شکریہ۔ جس قدر خارج از امکان ہو سہانے موسم، آپ آتے ہیں تو امکان میں آ جاتے ہیں، سر میں سودا ہو تو یہ چاک غریباں والے، شہر سے دور بیابان میں آ جاتے ہیں، سر میں سودا ہو تو یہ چاک غریباں والے، شہر سے دور بیابان میں آ جاتے ہیں، اور پھر مجھے اور کوئی ہوش کہاں رہتا ہے جب وہ اعجاز میرے دھیان میں آ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ عزیز اعجاز صاحب پشاور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر، اور اب میں درخواست گزار ہوں ہمارے اگلے شاعر جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، علی اکبر عباس صاحب سے، کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ کور چشموں کو بھی اس نور سے بینا کر دے، کور چشموں کو بھی اس نور سے بینا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ، کور چشموں کو بھی اس نور سے بینا کر دے، کیا بات ہے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کیا خوبصورت گرا ہے یہی نام ہر ایک باب کا اسم اعظم، ہے یہی نام ہر ایک باب کا اسم اعظم، کہہ محمد سبھی افلاک کے در وا کر دے، بہت اچھے، کہ محمد سبھی افلاک کے در وا کر دے، ہے اسی نام کی برکت سے مرور اثری، ہے اسی نام کی برکت سے مرور اثری، ورد کر اس کا برے وقت کو چلتا کر دے، یہ چیز، ہے اسی نام کی برکت سے مرور اثری، بہت اچھے، ورد کر اس کا برے وقت کو چلتا کر دے، امتی ہے تو اطاعت کو بنا طرز عمل، اپنے کردار سے ہر قول کو سچا کر دے، خوف باطل کرے مضطر تجھے ایسا کیوں ہے، خوف باطل کرے مضطر تجھے ایسا کیوں ہے، داعی حق ہے تو حق بات کا چرچا کر دے۔ چند اشعار نظر اقبال۔ فکر رومی کا تسلسل، فہم قرآن پر دلیل، گفتہ اقبال
تائید لغات جبرائیل، اس کی نظروں پر عیاں تھے راز فطرت کے تمام، اس کی نظروں پر عیاں تھے راز فطرت کے تمام، عام سے اس کو نظر آتے تھے حیرت کے مقام۔ بندگی معراج سجدہ دید بان عرش ہے، بندگی معراج سجدہ دید بان عرش ہے، گریہ شب چشم دل کو ارمغان عرش ہے۔ دل مقام ذات اور دھڑکن مقام عرشیاں، ڈاکٹر صاحب دل مقام ذات اور دھڑکن مقام عرشیاں، اس مرتبہ انسان کا ہے اس تصور سے عیاں۔ فتنہ مغرب کے پر اسرار زہرا شام کا، فتنہ مغرب کے پر اسرار زہرا شام کا، بدر کا اس نے لکھا ہے نسخہ اسلام کا۔ ہر زمان ترجیح اس کی ہر مکان سے بے نیاز، ہر زمان ترجیح اس کی ہر مکان سے بے نیاز، آشکار اس نے کیے ہیں صیغہ قدرت کے راز۔ حضرت اقبال تھے الفقر و فخری کی مثال، حضرت اقبال تھے الفقر و فخری کی مثال، فخر مشرق مہر ملت باصفا و با کمال۔ کور چشموں کو بھی اس نور سے بینا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ علی اکبر عباس صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر۔ ناظرین کرام، اب میں جس شاعر کو دعوت سخن دینے والا ہوں ان کے بارے میں محض یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ادب میں اب اس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں ان کے نام کے 3 لفظ ہی ان کا مکمل اور کامل تعارف ہیں۔ میری مراد جناب امجد اسلام امجد صاحب سے ہے، بصد احترام ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ روح کو چھوتے ہوئے ایک نظارے جیسا، روح کو چھوتے ہوئے ایک نظارے جیسا، تھا وہ ایک شخص جہاں صبح کے تارے جیسا، تھا وہ ایک شخص جہاں صبح کے تارے جیسا، اور فکر تھی سب سے جدا خواب انوکھے اس کے، فکر تھی سب سے جدا خواب انوکھے اس کے، پھر بھی لگتا تھا بہر رنگ ہمارے جیسا، پھر بھی لگتا تھا بہر رنگ ہمارے جیسا، اور پھیلتی جاتی ہے سارے میں وہی بانگ درا، پھیلتی جاتی ہے سارے میں وہی بانگ درا، گونج میں جس کی ہوا سیل کنارے جیسا، گونج میں جس کی ہوا سیل کنارے جیسا، اور شام کی دھند میں آتا ہے بہت یاد ہمیں، شام کی دھند میں آتا ہے بہت یاد ہمیں، اس کا چہرہ وہ گھنی شب میں ستارے جیسا، اس کا چہرہ وہ گھنی شب میں ستارے جیسا، اور بزم احباب میں پھولوں کی طرح نرم و گداز، بزم احباب میں پھولوں کی طرح نرم گداز، موسم تند میں طوفان کے دھارے جیسا، موسم تند میں طوفان کے دھارے جیسا، اور اس کو جس رنگ میں دیکھا اسے یکتا پایا، اس کو جس رنگ میں دیکھا اسے یکتا پایا، کبھی خوشبو کبھی ساحل کبھی تارے جیسا، کبھی خوشبو کبھی ساحل کبھی تارے جیسا۔ آخری شعر ہے، آئیں گے اور بھی دنیا میں سخنور لاکھوں، آئیں گے اور بھی دنیا میں سخنور لاکھوں، پر نہ ہوگا کوئی اقبال تمہارے جیسا، پر نہ ہوگا کوئی اقبال تمہارے جیسا۔ اور یہ چند اشعار ان کی ایک زمین میں، ہجوم سید میں دیکھا گھرا ہوا صیاد، ہجوم سید میں دیکھا گھرا ہوا صیاد، بدل رہا ہے نیا روپ عالم ایجاد، بدل رہا ہے نیا روپ عالم ایجاد، تمہاری میری محبت بحال کیسے ہو، تمہاری میری محبت بحال کیسے ہو، تغیرات پہ قائم ہے دہر کی بنیاد، تغیرات پہ قائم ہے دہر کی بنیاد،
اور جب اپنی آنکھ کا دیکھا نہ معتبر ٹھہرے، جب اپنی آنکھ کا دیکھا نہ معتبر ٹھہرے، کہاں سے لائیں خیالوں کے واسطے اسناد، کہاں سے لائیں کے واسطے اسناد، اور وہ کیا گھڑی تھی کہاں پر ملے تھے ہم دونوں، وہ کیا گھڑی تھی کہاں پر ملے تھے ہم دونوں، وہ چل دیا تو مجھے دیر تک نہ آیا یاد، وہ چل دیا تو مجھے دیر تک نہ آیا یاد، اور میں اپنے ہست کی تنہائیوں میں روتا ہوں، میں اپنے ہست کی تنہائیوں میں روتا ہوں، یہ مسکراتا ہوا شخص ہے میرا ہمزاد، میں اپنے ہست کی تنہائیوں میں روتا ہوں، یہ مسکراتا ہوا شخص ہے میرا ہمزاد، اور جو بستیاں تھیں انہیں تو مٹا چکے امجد، جو بستیاں تھیں انہیں تو مٹا چکے امجد، نہ جانے اب یہ خرابے کرے گا کون آباد، نہ جانے اب یہ خرابے کرے گا کون آباد۔ فکر تھی سب سے جدا، خواب انوکھے اس کے، پھر بھی لگتا تھا بہر رنگ ہمارے جیسا۔ یہ تھے جناب امجد اسلام امجد، اور اب ہم پڑھتے ہیں اپنے صاحب صدر کی جانب، بہت معتبر محترم مستند نام کہ جن کے ہاں ہمیں فارسی کی ترنگ بھی ملتی ہے اور عربی کا آہنگ بھی۔ بہت احترام کے ساتھ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ حضرت علامہ کی خدمت میں ایک نذرانہ عقیدت۔ سوچتی آنکھوں پہ ابھری ہوئی تابندہ جبیں، سوچتی آنکھوں پہ ابھری ہوئی تابندہ جبیں، بے یقینی کے سمندر میں ہے مینار یقین، بے یقینی کے سمندر میں ہے مینار یقین، مظہر حسن صلابت وہ توانا چہرہ، مظہر حسن صلابت وہ توانا چہرہ، جس کا آہن سے ہے ترشا ہوا ہر نقش متین، جس کا آہن سے ہے ترشا ہوا ہر نقش متین، اور وہ شانے کہ ہے درویش صفت غرق گلیم، اور وہ شانے کہ ہے درویش صفت غرق گلیم، جیسے کوہسار کوئی غرق جلال و تمکین، جیسے کوہسار کوئی غرق جلال و تمکین، صورت باد صبا مشرق و مغرب کا رفیق، صورت باد صبا مشرق و مغرب کا رفیق، صفت کوہ گراں اپنی ہی دنیا کا مکین، صفت کوہ گراں اپنی ہی دنیا کا مکین، اور آج بھی سایہ مسجد میں تیرا سنگ مزار، آج بھی سایہ مسجد میں تیرا سنگ مزار، اہل بینش کے لیے ہے ید بیضائے مبین، اہل بینش کے لیے ہے ید بیضائے مبین، خاک افسردہ تیری قوم مگر تیرا شرر، خاک افسردہ تیری قوم مگر تیرا شرر، یخ امروز میں ہے شعلہ فردا کا امین، یخ امروز میں ہے شعلہ فردا کا امین، اور میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، تو وہ خوش بخت کہ جو میرے زمانے میں نہیں، میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، تو وہ خوش بخت کہ جو میرے زمانے میں نہیں۔ ایک نظم مختصر سی عرض کرتا ہوں، اس کا عنوان 21 اپریل ہے، موضوع کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ موت نے پہلے جھک کر قدم اس کے چومے، موت نے پہلے جھک کر قدم اس کے چومے، پھر اس سرد بوسے سے یک بستہ ہوتی ہوئی جوئے خون میں بہی، پھر اس سرد بوسے سے یک بستہ ہوتی ہوئی جوئے خون میں بہی، اور اس قلب بیدار کے 7 چکر لیے،
اور اس قلب بیدار کے ساتھ چکر لیے اور اس ذہن براق کی نور ہی نور دہلیز پر آ کے ٹھٹکی، اور اس ذہن براق کی نور ہی نور دہلیز پر آ کے ٹھٹکی، اجازت اگر ہو تو اس جگمگاتی مقدس امانت کو ان تیرہ ہاتھوں سے چھو لوں، اجازت اگر ہو تو اس جگمگاتی مقدس امانت کو ان تیرہ ہاتھوں سے چھو لوں۔ کہا مرحبا اے فرستادہ خالق نیست و ہست و غیب و حضور، کہا مرحبا اے فرستادہ خالق نیست و ہست و غیب و حضور، یہی حکم ہے تو قد و خال خورشید پر پردہ شب گرا دے۔ اور آخری بند ہے کہ مگر ہوشیار آخری سانس کے ساتھ جب تو میرے جسم خاکی سے نکلے تو میرے لبوں پر لکھی مسکراہٹ کو پامال کر کے نہ جانا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے آج کے مشاعرے کے صاحب صدر ڈاکٹر خورشید رضوی۔ خواتین و حضرات، پاکستان ٹیلی ویژن کی ہمیشہ یہ کاوش، کوشش اور خواہش رہی ہے کہ پیام اقبال ہر دل و نگاہ، خاص طور پہ نوجوان دل و نگاہ تک پہنچ سکے۔ تو اس مشاعرے کا اختتام اقبال کے 3 اشعار سے کرنا چاہوں گا جو انہوں نے نوجوانوں کو ایڈریس کر کے، خطاب کر کے کہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اور مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اپنے میزبان رحمان